تم کیا FIA والوں کی طرف چھاپے مار رہی ہو؟ صرف چھاپے نہیں بیوی، کامیاب چھاپے۔ ہانیہ نے فوراً تصدیق کی اور دھڑام سے اس کے ساتھ ہی جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔ جھولا ایک دفعہ تو ہل کر ہی رہ گیا۔ حریم نے بوکھلا کر لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرنے کی بجائے ویسے ہی بند کر دیا تھا۔ اس سے بعید بھی کوئی نہیں تھا کہ وہ زبردستی پکڑ کر پچھلی گفتگو کے بھی بخیے ادھیڑنے لگتی۔ ویسے تم آئی کب تھی؟ حریم کو اپنی بے خبری پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے بڑی تحمل سے دریافت کیا تھا۔ ٹینشن نہ لو، میں نے صرف آخری بات ہی پڑھی ہے جس میں وہ فراڈیا جرنلسٹ تتلیوں جگنوؤں کے ساتھ آنے کے جھوٹے وعدے کر رہا تھا۔ ہانیہ نے مونگ پھلی کی پلیٹ گود میں رکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے کے سارے نقوش تن گئے تھے۔ وہ دونوں کی دوستی سے اچھی طرح واقف تھی۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایسے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ حریم نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا جو مونگ پھلی کے خالی چھلکے سامنے لیتی ہوئی اس کی پالتو بلی نونی کو بڑی مہارت کے ساتھ مار رہی تھی، جبکہ نونی کے چہرے پر موجود ناراضگی صاف عیاں تھی۔ لو، میں نے کب کسی کا مذاق اڑایا ہے؟ اسے مطلق پرواہ نہیں تھی۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ مذاق تو اس نوفل یزدانی نے خود شروع کیا ہے۔ اب بتاؤ بھلا وہ کراچی سے چاہتوں کے جگنوں اور محبتوں کی تتلیاں کیسے لائے گا؟ اتنے لمبے سفر میں بھلا وہ اسلام آباد آتے آتے مر نہیں جائیں گی؟ اس کے شرارتی انداز میں کچھ تھا جو حریم کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ مزید پھیل کر بیٹھ گئی۔ دیکھو یار، ہم کامرس پڑھنے والے سیدھے سادے لوگ ہیں اور سیدھی سادی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ ادبی گھمن گھیریاں ہمارے دماغ کے کسی کھانے میں نہیں آتی۔ ویسے تو تم بھی خیر سے ہمیشہ سائنس اسٹوڈنٹ رہی ہو، لیکن وہ کیا ہے نا، تمہارے دادا شاعر تھے، بابا بھی ادبی ذوق رکھتے تھے، اس لیے ادب سے محبت تمہیں جینز میں ملی ہے۔ اس لیے مائی ڈیئر، ہم سادہ دل لوگوں کی بے ادبیاں معاف کر دیا کرو۔ اس نے پاؤں زمین پر رکھ کر پشت سے جھولا پیچھے کی طرف دکھیلا، جبکہ اس کی اس حرکت پر حریم نے سخت ناپسندیدہ نظروں سے اسے گھورا۔ انسانوں کی طرح بیٹھو۔ حریم کے ٹوکنے پر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ویسے یار کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تمہاری ٹیرس پر ایک ٹائلی بھی ہوتی اور میں اس جھولے پر بیٹھ کر نازیہ حسن کی طرح گاتی۔ وہ زندگی سے بھرپور ایک شوخ مزاج طبیعت کی حامل ہنسمکھ لڑکی تھی۔ کسی زمانے میں حریم اعجاز بھی ایسی ہوا کرتی تھی۔ کہیں سے لگتا ہے کہ تم نے MBA کا رکھا ہے اور ایک مشہور بینک میں اچھی خاصی پوسٹ پر ہو۔ حریم نے اسے شرم دلانے کی ناکام کوشش کی۔ تو میں نے کون سا کسی کو دکھانے کے لیے MBA یا بینک میں جاب کیا ہے؟ بھیا مست ملنگ درویش لوگ ہیں، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا۔ ہانیہ نے ایک مونگ پھلی کا دانہ پھر نونی کو مارا جو غصے سے گھرائی تھی۔ حریم نے طنزیہ انداز سے بلو جینز پر پنک پل اوور پہنے نک سک سے تیار ماڈرن درویشی کو دیکھا۔ حالانکہ تم بینک والوں کا سارا کاروبار ہی لین دین پر چلتا ہے۔ حریم نے طنزیہ انداز سے کہتے ہوئے اس کی گود سے مونگ پھلی کی پلیٹ اٹھائی تاکہ وہ اس کی مانو بلی پر مزید حملے نہ کر سکے۔ دیکھو حریم اعجاز، یہ لین دین صرف کاروبار ہی میں نہیں، ہر رشتے میں چلتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سارا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ وہ ابھی بھی غیر سنجیدہ تھی تو اس کی آنکھیں شوخی سے جگمگا رہی تھیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کہ جو حسن اور آسانی سادگی میں ہے وہ کہیں نہیں۔ سادہ الفاظ بعض دفعہ بہت بے رنگ اور پھیکے سے لگتے ہیں، لیکن خوبصورت الفاظ کے جب رنگ اترتے ہیں تو یقین کرو ان سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئی، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کہ جو حسن اور آسانی سادگی میں ہے وہ کہیں نہیں۔ سادہ الفاظ بعض دفعہ بہت بے رنگ اور پھیکے سے لگتے ہیں، لیکن خوبصورت الفاظ کے جب رنگ اترتے ہیں تو یقین کرو ان سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ ہانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو ہانیہ؟ وہ اچھل کر جھولے سے اتری اور سامنے ناراض کھڑی نونی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ہانیہ نے اس کی اس حرکت کو سخت ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں حریم کی پالتو بلی سے بہت خار کھاتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ہر مرد کے پاس لفظوں کی ایک پٹاری ہوتی ہے جس میں وہ خوشنما، خوبصورت اور سیر انگیز لفظوں کا ڈھیر جمع کرتا جاتا ہے۔ وہ ہر موقع پر بڑی مہارت کے ساتھ عورت پر لفظوں کا جال پھینکتا ہے، اور عورت اتنی سادہ اور بیوقوف ہوتی ہے کہ جب کسی مرد کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے تو اپنی عقل اور سوچنے سمجھنے کی ساری حصیں اٹھا کر طاق پر رکھ دیتی ہے۔
وہ ان خوشنما لفظوں کی تتلی کے پیچھے لپکتی ہے اور بعض دفعہ اس کے حصے میں بس چند چبھنے والے پھیکے سے رنگ ہی آتے ہیں، جبکہ مرد اسی تتلی کو لیے نئے جہاں تصویر کرنے نکل جاتا ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ تم بہت عجیب باتیں کرتی ہو ہانیہ علوی۔ حریم نے اس سے صاف نظریں چراتے ہوئے اپنی نونی کو پیار کیا۔ جب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن ہم پھر بھی ان سے نظریں چراتے ہیں تو ہمیں باتیں نہیں اپنا آپ عجیب لگتا ہے۔ لیکن افسوس ہم یہ بات بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ زومینی انداز غیر سنجیدہ اور آنکھیں بولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی بات کی تاثیر سے واقف تھی۔ ٹیرس پر خاموشی نے بڑی تیزی سے قبضہ کیا۔ سن چرخے دی مٹھی مٹھی کوک وے مایا مینو یاد آندا ہے۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر کے تان اٹھائی۔ ایک تو اس کی آواز خوبصورت تھی، اوپر سے اس کو سروں سے بھی خاصی شدھ بدھ تھی۔ دوسرا اس کی آواز میں جھلکتا دکھ سننے والے پر ایک سحرداری کر دیتا تھا۔ وہ خاصی جذب سے گا رہی تھی۔ حریم کچھ دیر تو اسے سنتی رہی اور پھر اپنی ہی کسی سوچ کے زیر تحت کمرے میں آ گئی۔ اسلام آباد کا موسم بھی بڑا متلون مزاج واقع ہوا ہے، یا پھر میرے سروں میں اتنی طاقت تھی۔ باہر جا کر دیکھو، میں نے بھی تان سین کی طرح بارش برسا دی ہے۔ وہ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے پیچھے کمرے میں تھی۔ اب فریج سے سیب نکال کر شگفتگی سے ہنس رہی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ ہانیہ، تمہاری آواز میں اتنا کرب کیوں ہے؟ وہ کیبنٹ کھول کر الیکٹرک کیٹلی نکالتے ہوئے تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ ایسی باتیں بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے صاف اسے ٹالا۔ ماں بدولت کو اچھی سی چائے پلائی جائے۔ اس کے شاہانہ انداز پر حریم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جو بے تکلفی سے سیب کھاتے ہوئے ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ تو نہیں ملا تھا، سامنے نونی کا چھوٹا سا ٹوکری میں لگا بستر ضرور مل گیا تھا۔ قسم سے مجھے اس کمبخت بھوری بلی سے سخت جیلسی محسوس ہوتی ہے۔ کیسے تم اس کے ناز نخرے اٹھاتی ہو؟ ہانیہ کے حاسدانہ انداز پر اسے ہنسی آ گئی۔ مجھے تم پر سخت حیرت ہوتی ہے کہ اتنے معصوم جانور کے ساتھ رقابت کا جذبہ رکھتی ہو۔ کچھ تو شرم کر لو۔ حریم نے الیکٹرک کیٹل نکالتے ہوئے اسے دیکھا، جو صوفہ کم بیڈ پر بے تکلفی سے نیم دراز تھی۔ بہت خراب ہو تم، پہلے ایک بلی کو اور اب ایک بلے کو میرے مد مقابل لے آئی ہو، اس پر کہتی ہو کہ احتجاج بھی نہ کروں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ہانیہ نے مصنوعی صدمے سے ایک کوشچن اپنے منہ پر رکھ لیا تھا، جبکہ حریم بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چائے کے مگوں میں ٹی پیک رکھنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے بلا نوفل یزدانی کو کہا ہے، لیکن وہ اس پر تبصرہ کر کے ایک اور لا حاصل بحث کا آغاز کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے یار، وہ نیچے والی دونوں چڑیلیں کہاں گئی؟ مجھے بڑی والی سے کچھ کام تھا۔ ہانیہ کو ایک دم یاد آیا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شرم کرو، میری بھابھیوں کو چڑیلے کہہ رہی ہو؟ حریم نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا تو کھلکھلا کر ہنس دی۔ یقین مانو، وہ بڑی والی ہے تو تمہاری خالہ کی بیٹی، لیکن جب کسی دن اپنے گنگریالے بال کھولے تو کسی چڑیل سے کم نہیں لگتی۔ وہ مزے سے سیب کھاتے ہوئے بولی۔ دونوں اکٹھے F10 مرکز میں کسی برانڈ کے کپڑوں کی سیل پر اپنے اپنے شوہروں کی کمائی بے درے لٹانے گئی ہیں۔ حریم نے چینی مکس کرتے ہوئے بیزاری سے جواب دیا۔ اپنی بھابھیوں کے متعلق بات کرنا اسے سخت ناپسند تھا۔ اعجاز صاحب کی اچانک وفات کے بعد صالحہ بیگم پر فالج کے حملے نے حریم کو بوکھلا دیا تھا۔ بھابھیوں کے ساتھ بھائیوں کا رویہ بھی تکلیف دہ ہونے کی وجہ سے دونوں خاموشی سے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک مستقل ملازمہ کا انتظام بھی حریم نہیں کیا تھا۔ ویسے ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، لیکن ایسے موقعوں پر ان کا اتحاد قابل دید ہوتا ہے یار۔ مجھے تو سخت تعجب ہے ان کے اوپر۔ ہانیہ کی بات پر اس کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ یار، جب کسی مقصد کے لیے آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے مفادات مشترکہ ہوں تو وہاں پر اتحاد ہو ہی جاتا ہے۔ حریم کا لہجہ دکھی آنچ لیے ہوئے تھا۔ ہانیہ نے چونک کر دیکھا۔ لیکن کسی مقصد کے لیے ہونے والے اتحاد دیر پا نہیں ہوتے مائی ڈیئر۔ ہانیہ نے چائے کی لمبی چسکی لیتے ہوئے اسے تسلی دی۔ پاپا کے انتقال کے بعد انہیں سب سے زیادہ خطرہ میری طرف سے تھا۔ میرے ساتھ تو ویسی تقدیر نے عجیب کھیل کھیلا، اور ماما تو ویسے ہی کسی کھاتے میں نہیں تھی، اور شور تو ویسے ہی انہیں کاٹ کے الو مل گئے۔
حریم نے چائے کا کپ میز پر رکھ کر کھڑکیوں کے آگے پردے سرکائے. باہر پھیلی تیر کی اسے اپنے اندر بھی اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. یار تم کیوں اپنا دل جلاتی ہو؟ باہر میں جائیں سب. کبھی نہ کبھی تو ان کو احساس ہوگا نا کہ انہوں نے اپنے سے وابستہ دوسرے رشتوں کے ساتھ کتنا برا کیا. ہانیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر بسکٹ اٹھایا. یار مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ مما کا ہے، حریم نے قدرے پریشانی سے کہا. انہوں نے بابا کی مخالفت کے باوجود اپنی 2 بھانجیوں اور ایک بھتیجے کو اپنی بہو بنایا. ان کی سوچ یہی تھی کہ اپنی ہے کچھ تو خیال کریں گی، مگر انہوں نے ایسا خیال کیا کہ گھر کے کونے خدرے میں لگا دیا. اس نے اداسی سے کمرے میں لگے فانوس کو دیکھا. یار جب بندہ بے غیرتی پر اتر آئے تو سب سے پہلے وہ یہ اپنے پن کا چولا اتار کر ہی زمین پر پھینکتا ہے. اوپر سے یہ فضول منطق کہ اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ہی پھینکے گا. بندہ پوچھے مرے ہوئے بندے کو کہاں دھوپ اور چھاؤں کی تمیز ہوتی ہے؟ پھر اپنوں کے دیے گئے دکھ تو زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. ہانیہ نے کشن اپنی گردن کے نیچے رکھا اور صوفہ کم بیڈ پر سہولت سے لیٹ گئی، جبکہ حریم چائے کے خالی برتن کچن میں رکھ کر اب خود بھی اس کے سامنے کارپٹ پر براجمان ہو گئی. وہ دونوں کئی گھنٹے ایسے ہی گپ شپ میں گزار دیتی تھیں. ہانیہ کا ٹیرس بھی اس کے ٹیرس کے ساتھ تقریباً جڑا ہوا تھا، جسے وہ آسانی کے ساتھ پھلانگ کر آ جاتی تھی، اور نیچے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی. مہینوں گزر جاتا ہے، بھابھیوں کو تو چھوڑو، بھائی بھی یہاں جھانک کر نہیں دیکھتے. ماما کی ادویات، ان کا چیک اپ، سب کچھ مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے. حریم کے گلہ آمیز انداز پر اس نے تعصب میں سر ہلایا. دفع کرو ان سب کو. یہ بتاؤ تمہارے جیمز بانڈ کا کیا حال ہے؟ کوئی جاب واب بھی کرتا ہے یا پھر سارا وقت فیس بک پر مکھیاں ہی مارتا ہے؟ ہانیہ نے جان بوجھ کر وہ ٹاپک چھیڑا جو آج کل اس کی دوست کے چہرے پر اتنی روشنی بکھیر دیتا تھا کہ ہانیہ کو اس کے چہرے پر فینسی لائٹس کا گمان ہونے لگتا. خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، آج کل آن لائن جرنلزم میں اس کا خاصا نام بنتا جا رہا ہے، دیکھ لینا بہت آگے تک جائے گا. حریم نے خلوص دل سے کہا تھا. اس کے پر یقین لہجے پر وہ بے ساختہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں ستارے دمکنے لگے تھے. ویسے یار تم دونوں کی بات چیت کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ ہانیہ متبسم انداز میں کہتے ہوئے اٹھی. اس نے کشن اپنی گود میں رکھتے ہوئے اسے دلچسپی سے دیکھا، جو مسکراتے ہوئے خاصی دل فریب لگ رہی تھی. یار شناسائی کے لیے تو ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم ایک شخص کے ساتھ صدیاں گزار کر بھی کچھ نہیں جان سکتے، اور بعض دفعہ ہماری کسی کے ساتھ ایسی کیمسٹری میچ ہوتی ہے کہ لگتا ہے یہ بندہ ہمزاد کی طرح ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھا. کسی خوبصورت سوچ کی زیر اثر حریم کی آنکھوں میں روشنی کے سوتے پھوٹے تھے. وہ کارپٹ پر فلور کشن رکھے بیٹھی تھی. اس کے لمبے بال ایک چوٹی کی صورت میں گندے ہوئے تھے، جسے اس نے آگے ڈال رکھا تھا. فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے موصوف کا؟ ہانیہ نے دیوار پر لگے وال کلاک کو دیکھتے ہوئے توجہ سے پوچھا تھا. اس سے پہلے تو اس نے کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دی تھی. اس کا خیال تھا کہ یہ چند روزہ بخار ہے جو جلد ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایسی چیزیں حریم کے مزاج سے میل نہیں کھاتی تھیں. لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، 2 بھائیوں اور بھابھیوں کے ساتھ رہتا ہے، اور میری طرح دن رات ان کے تانے سنتا ہے. حریم کے چہرے پر بہت تیزی سے تمسخرانہ تبسم نے جگہ بنائی. ہانیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا، جو اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھ رہی تھی. خیر تمہیں یہاں تانے تو کوئی نہیں دیتا، یہ گھر تمہارے نام ہے، جناح سپر میں 2 شاپس اور ایک فلیٹ بھی تمہارے نام ہے. تمہیں کم از کم معاشی لحاظ سے تو کوئی تنگی نہیں ہے نا؟ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، خدا کو ناشکراپن سخت ناپسند ہے. وہ شاید اس سے بھی زیادہ اس کی کلاس لیتی، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی خفت اور شرمندگی کی وجہ سے فوراً بولی. ہاں اس لحاظ سے اللہ کا مجھ پر بہت کرم ہے، جبکہ اسے تو بائک میں پیٹرول جلوانے کے لیے بھی بعض دفعہ اپنے بھائیوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اس نے بے دہانی میں کہا تھا، لیکن ہانیہ فوراً چونک گئی. ہاں تو وہ کیوں دیکھتا ہے اپنے بھائیوں کی طرف؟ سیریس ہو کر اپنا کیریئر بنائے. جو ڈیٹ آف برتھ اس نے اپنی پروفائل میں لکھ رکھی ہے اس کے مطابق تو اسے اب تک اسٹیبلش ہو جانا چاہیے تھا. جواد بھائی کی بھی تو یہی عمر ہے، ان کے نہ صرف 2 بچے ہیں بلکہ اچھا خاصا بزنس بھی جما چکے ہیں. ہانیہ نے اسے اس کے سب سے چھوٹے بھائی کی مثال دی، جو اسی کا ہم عمر تھا. چھوڑو یار، جواد بھائی کو کون سی کوئی خاص محنت کرنی پڑی تھی؟ بابا کا جمع جمایا بزنس ہی تو سنبھالا ہے انہوں نے، یہ کون سا کمال کیا ہے؟
حریم نے بیزاری سے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز سے کہا، جبکہ ہانیہ نے سخت تعجب انگیز انداز سے اپنی دوست کو دیکھا تھا جو شعوری اور لاشعوری طور پر نوفل یزدانی کی طرفداری کر رہی تھی۔ تم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اس کی سائڈ لینا شروع نہیں ہوگی جانے من؟ ہانیہ نے دانستہ خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ بری طرح چونکی۔